السلام علیکم ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ ہمارے سلمان بھائی کے ساتھ. السلام علیکم سلمان بھائی. وعلیکم السلام. سلمان بھائی کا تعارف کرواتا چلوں آپ کو. رومینین ایکسپرٹس ہیں. سلمان بھائی کے پاس 20 سال کا آئی ٹی ڈومین میں ایکسپیرینس ہے. رومینیا میں اس وقت ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں جو پروجیکٹ بیسڈ ہے اور یہ پروجیکٹ مینیجر کام کرتے ہیں. ان سے ان کے اچیومنٹس کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں جو ہے نا وہ کام کیا، ہمیشہ اوورسیز میں کام کیا. تو ان کی جو بھی سروسز اس کنٹری میں ہیں ان کے بارے میں ان سے جو ہے نا معلومات لیں گے. جی سلمان بھائی کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اس پوڈ کاسٹ میں، اور جیسا کہ آپ نے میرا ایک تعارف کروایا ہے تو اس کے مطابق میری کوالیفیکیشن تو پاکستان میں ہی ہے. میں نے پاکستان میں تھوڑا کام کیا ہے 5 سال کمپنی کے اندر ایز اے ٹرینر، ٹیکنیکل ٹرینر، اور سٹارٹنگ کر لیں سسٹمز اور نیٹورک ڈومین میں، بیسیکلی اوور آل آئی ٹی ڈومین میں. آپ نے ذکر کیا آپ نے پاکستان سے گریجویشن کی ہے. جی. تو کس یونیورسٹی سے کری آپ نے؟ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے. زبردست. سن؟ جی 2006. یہ میرا کافی پرانے ہیں. جی آپ بھی تو اندازہ کر لیں. 2006 میں میری الحمدللہ گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تھی. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ تو پاکستان میں ہی جاب سٹارٹ کی گریجویشن ختم کرنے کے بعد، اور آئی ٹی کمپنی میں میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا سسٹم فیلڈ میں. پھر آسا آف کورس اس کو میں پرولونگ کرتا گیا، فردر ایکسپیرینس کے ساتھ آگے نیٹورکنگ فیلڈ میں موو کر گیا، اور پھر میں نے ٹیکنیکل ٹرینر کے طور پہ بھی جاب کی ہے. اور کافی اسٹوڈنٹس ہیں میرے ٹیکنیکلی جن کو میں نے ٹیکنیکلی کورسز ڈلیور کیے ہیں. زبردست. جی. تو اس کے بعد پھر لائف چینج، لائف پارٹنر آ گیا، تو پھر میں اپرچونیٹی ملی مجھے. میں ایک بینک میں تھا پاکستان میں، تو ڈیورنگ دیٹ جاب مجھے اپرچونیٹی ملی سعودیہ موو ہونے کی، تو پھر میں سعودیہ موو کر گیا. تو بیفور موو ٹو سعودیہ میرا ورکنگ ایکسپیرینس پاکستان میں آلموسٹ 5 ایئرز ہے. نے گریجویٹ کیا 2006 میں. جی. اس کے بعد پھر آپ نے پاکستان کو سرو کیا 5 سال. جی. اس کے بعد پھر آپ سعودیہ موو ہوئے. جی 2011 کے بگننگ میں مڈ میں سعودیہ میں موو کر گیا تھا. سعودیہ موو کرنے کے بعد اس کے اندر بھی میرے بڑے بھائی آلریڈی سعودیہ میں تھے، انہوں نے مجھے کافی ہیلپ کیا وہاں پہ موو کرنے میں. اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے جاب ہنٹنگ میں، اور اپرچونیٹی ایز سچ اپرچونیٹی یہ نہیں تھی کہ مطلب مجھے کوئی جاب آفر تھی، وہ اپرچونیٹی تھی وہاں پہ موو ہونے کی. میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تو پھر وہاں پہ جا کے جاب ہنٹنگ میرا ایک پرپس تھا، ٹارگٹ تھا. تو الحمدللہ ان شارٹ کہ مجھے اپنی ہی فیلڈ کی وہاں پہ آلموسٹ 3 منتھ اسٹرگل کے بعد وہاں پہ ایک نئی یونیورسٹی بنی تھی ریاض کیپٹل سٹی سے آلموسٹ 200 کلومیٹرز اوے ہے ٹورڈز قصیم. اس کا نام ہے مجمع، شہر کا چھوٹا ٹاؤن ہے. تو وہاں پہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی بنی تھی. اس دور میں ملک عبداللہ صاحب حیات تھے، مطلب سعودیہ کے جو رولر تھے، بادشاہ. تو انہوں نے اپنے ٹینور میں ایک جو اچھا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے بہت ساری یونیورسٹیز اسپریڈ کی ہیں سعودیہ میں، ایجوکیشن سیکٹر پہ ان شارٹ بہت کام کیا. تو ان میں سے ایک یونیورسٹی اس شہر میں بنی، تو وہاں پہ اوبیسلی نئی یونیورسٹیاں، نئی کمپنی بننے کا مطلب انڈرسٹوڈ ہے کہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. آپ سعودی نیشنل نہیں تھے. جی. فارن اسٹیٹ آپ کو گورنمنٹ جاب آفر کر سکتی ہے؟ جی اس کے اندر میں اسی کی طرف آ رہا تھا. میں وہاں پہ گورنمنٹ امپلائی نہیں تھا. جی تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ ایکسپیکٹریٹ بہت سارے ایسے بھی تھے اور ابھی بھی ہیں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، لیکن وہ میجورٹی وہ ہیں جو ڈائریکٹلی اپنے کنٹری سے ہائر ہو کے آئے ہوئے ہیں تھرو ریکروٹنگ ایجنسیز. یعنی وہ ان کا ایک پراپر چینل ہے. جس طرح ان کو ایک مین پاور چاہیے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ پھر وہاں پہ ریکروٹنگ ایجنسی کے تھرو بندوں کو ہائر کرتے ہیں. وہ آتے ہیں ڈائریکٹ پے رول پہ
لائک اے گورنمنٹ امپلائی. جو میرا سسٹم تھا, کیونکہ میں نے آپ کو آلریڈی پہلے بتایا کہ میں وہاں پہ موو ہوا تھا فار جاب ہنٹنگ فار ادر پرپز, تو پھر جاب ہنٹنگ میں نے وہاں پہ لوکل جاب ہنٹ کیا ہے تھرو فرینڈ سرکل آف مائی ریلیٹیوز, ایلڈر بردر, ان لاز کہہ لیں. تو وہاں پہ پھر میں گیا تو انٹرویو وغیرہ ہوا, تو ابھی میں انٹرویو دے کے باہر نکلا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر کرے سعودی کی. اس نے ابھی ہم باہر نکلے ہیں, میرے ساتھ میں میرا چھوٹا بھائی تھا, بردر ان لا. تو اس کی کال آ گئی, کہتے ہیں آپ کدھر ہیں؟ تو ہم نے بولا کہ ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اپنے شہر. تو کہہ رہا آپ واپس آئیں, تو ہم آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے ڈسکشن کو. سعودی عرب اور عرب ایمریٹس میں موسٹلی جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو وہاں پہ لیبر کلاس جاتی ہے, جی آپ کو کتنا پریولیج فیل ہوا کہ آپ ایز اے اسکلڈ ایز اے پروفیسر, تو کیسے فیل کیا آپ نے؟ اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. میں نے بہت پریولیجڈ فیل کیا ہے فرینکلی اسپیکنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اسکلڈ ورکر ہوتے ہوئے بھی سم ٹائم آپ وہ پریولیج فیل نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو وہ ڈومین نہیں ملتی. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیتے یا وہ بننے نہیں دیتے. ان ادر ورڈس کہہ لیں کہ آفس پولیٹکس, ٹھیک ہے. اب جو ہمارا جو سینیریو تھا اس کے اندر جو پبلک سیکٹر تھی, وہاں پہ 90% ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو اسپیشلی وہ لوگ جن کو آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کی ہائر پوزیشن ہوتی ہیں, اور آپ سے اوپر جو ہائر کمانڈس پوزیشن پہ ہوتے ہیں وہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ آپ کو ود رسپیکٹ ہی آپ سے ڈیل کرتے ہیں, اور آپ بھی ود رسپیکٹ ہی ان کے ساتھ سب کچھ ڈیل کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو مطلب پرسنلی مجھے وہاں پہ کبھی ڈس رسپیکٹ فیل نہیں ہوئی, اسپیشلی جو کہ ایک بہت ایک کلیئر ویو ہے ہم فورنرس کے لیے, اسپیشلی ان کنٹریز میں, عرب کنٹریز میں, کہ وہاں پہ جو لیبرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مسٹریٹ کیا جاتا ہے. جو ان کا سسٹم ہے آپ کو پتہ ہی ہے, اسپیشلی سعودیہ کا سسٹم بہت فیمس ہے. پاکستان کے باہر جو ہماری کمیونٹی ہے, سب سے پہلے وہ کس کنٹری میں ہے؟ وہ سعودیہ کے اندر ہے. سب سے لارج کمیونٹی پاکستانی کا جو دوسرا ملک ہے وہ سعودیہ ہی ہے ٹاپ پہ. اس کے بعد مڈل ایسٹ میں, اس کے بعد دوسرے کنٹریز یورپ اور یہ امریکہ اور کینیڈا دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ مسٹریٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سم ٹائم اسکلڈ ورکرز بھی مسٹریٹ ہوتے ہیں. پرسنلی میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے, کیونکہ میرا جو ورکنگ سیکٹر تھا وہ ایجوکیشن تھا. ایجوکیشن سیکٹر میں زیادہ تر آپ کی ڈیلنگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ پیپل سے ہی ہوتی ہے. تو I was honored there while I was working there. ہم لوگ جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے رومینیا میں بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ ہم سعودیہ کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن چند ایک پوائنٹس ہیں جو میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں, جن کو میں کلیئر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھہریں اور تھوڑا ویٹ کریں. جی, آپ نے کوئی ایسا پاکستانی کوئی لائیو ایگزامپل آپ کے پاس ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ واقعی جو لیبر کلاس ہے وہ واقعی مسٹریٹ کی جاتی ہے یا وہ قابل ہوتے ہیں کہ ان کو مسٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیں اس کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ کیسز پہ. ڈپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پہ جو وہاں پہ جو کفیل سسٹم ہے نا, اس میں میجرلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کفیل کے اوپر. وہ کفیل سے مراد ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بندی بھی ہو سکتی ہے. بندی سے مراد ساؤدرن فیمیل. وہ ایک کمپنی بھی ہو سکتی ہے, وہ انڈیویجول واٹ ایور گروپ آف کمپنیز, وہ آپ کا اوور آل اس کو کفیل کہتے ہیں, یا ان ادر انگلش میں کہتے ہیں اسپانسرشپ, جس نے آپ کو اسپانسر کیا ہوا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے موسٹلی اس کے اوپر کہ وہ آپ کو کس طرح ڈیل کرے گا, اس کی گروتھ کس لیول کی ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے کہ نہیں ہے, اس کی ڈیلنگ آپ کے ساتھ کس لیول کی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. ایون دو کہ وہ ایجوکیٹڈ پرسن ہو اور آگے اس کے پاس یا سامنے ایک انسکلڈ ورکر بھی ہوگا نا, تو وہ اس کو اچھے طریقے سے ہی یا حسن سلوک سے ہی ڈیل کرے گا. ہاں, اگر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اس کی ایگریمنٹ کے اگینسٹ ہے, تو اس کے اندر وہ فار شور آپ کو مسٹریٹ کر سکتا ہے.
سسٹم کے اگینسٹ جا کے. اب آپ نے ایک مثال پوچھی ہے, اس طرح وہاں پہ بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس کے اندر میں اسپیسیفکلی کسی ایک پرسن کی آپ کو ایگزامپل نہیں دے سکتا, لیکن جنرلی وہاں پہ ایک یہ پرسیپشن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ ان کے سسٹم کی وجہ سے لوگ مسٹریٹ ہوتے ہیں. ایون کہ میں ایک اور بات ایڈ کروں, ایون کہ میں نے یہاں تک سنا ہوا ہے جو ڈاکٹرز ہیں, اب آپ کو پتہ ہے میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, وہ اتنا مطلب ایک مقدس پیشہ ہے, لائف سیور پیشہ ہے. وہاں پہ میں نے اس طرح کی مثالیں بھی سنی ہیں کہ ڈاکٹرز کو بھی مسٹریٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, اسے ایک کیس خراب ہو گیا یا اسے کیس جان بوجھ کے خراب نہیں ہوا, ان ادر ورڈس کہہ لیں کہ وہ جو بھی تھا وہ سنیریو اس کے اندر رزلٹ نیگیٹو آیا, فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تو اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں, وہاں کے جو فیملیز ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر پہ کیس کر دیتی ہیں, اور جو ڈاکٹر ہے وہ اگر تو فارنر ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مسٹریٹ ہوگا ہی ہوگا اس کیس کی بیس پہ. یہ پاسبل ہے وہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے, پاسبل ہے اس کو ڈیپورٹ کر دیں. ان ادر ورڈز کے نیچرلی وہ لوگ تنگ نہیں کرتے انلیس کہ کوئی بندے سے مس ہینڈلنگ ہو. جی, اس میں میجورٹی میں اس میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مائنورٹی میں ایسے بھی ہیں جو آپ کو بے فضول میں تنگ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے, وہ آپ ان کے انڈر ہیں. فار ایگزامپل آپ نے سعودیہ سے باہر جانا ہے, آپ وہاں کا ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں تشہیر خروج عودہ, ایگزٹ انٹری ویزا, اس کے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتے, نہ وہ واپس آ سکتے ہیں. اب وہ کون ایشو کر سکتا ہے, وہ آپ کا کفیل. اور کفیل کون ہوتا ہے میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے. تو اس میں پاسبل ہے بندے نے باہر جانا ہے, وہ کسی ایمرجنسی میں ہے, لیکن ایک کمپنی کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن جو انڈیویجول سعودی ہے وہ چاہے تو اس کو تنگ کرے. مثال دے رہا ہوں, تنگ ان سینس کہ بھی تمہیں ایمرجنسی ہے, مجھے اتنا کیش دو, میں تمہیں ویزا دیتا ہوں. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. اس طرح کے کیسز بھی ہم نے سنو میں. دیکھیں پرسنلی میرے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز نہیں, کیونکہ میری ڈومین ورکنگ اور تھی, میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے. میرا ایجوکیشن سیکٹر تھا, اور الحمدللہ میرے ساتھ کوئی ایسا بیڈ ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا کسی بھی ٹریول میں. وین ایور آئی واز ریکوائرڈ سم تھنگ آئی گاٹ اٹ آن ٹائم. بٹ وہاں کے سسٹم کی وجہ سے یہ مجبوریاں ہیں لوگوں کی. دوسری چیز یہ بھی ہے, اگر ان سے آپ کوئی بات کرو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا, آپ خود اپنی مرضی سے اپنا ملک چھوڑ کے ہمارے پاس آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں, پیسے کمانے آئے ہیں, تو آپ یہاں پہ پیسے کمائیں. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ان کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں, کیونکہ کوئی بھی اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتا, اپنے اہل و عیال کو خوشی سے نہیں چھوڑتا. وہ باہر جاتا ہے کس لیے, بہت سارے اپنے خواب پورے کرنے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے. اس کے پیچھے بہت سارے فیملی ممبرز ہوتے ہیں جن کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہم فارنرز لوگ ہیں وہ سب ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ میجورٹی میں لوگ نہیں تنگ کرتے, لیکن مائنورٹی ایسے بھی ہیں جو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں, جو کیش کرتے ہیں کچھ پوائنٹس کو, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ سب کچھ ان کے سسٹم کی وجہ سے ہے. اور پاکستانی ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں ادھر ادر نیشنلٹیز کمپیئر ٹو ادر نیشنلٹیز, فار ایگزامپل انڈینس, بنگلہ دیشی, فلپینس. ہاں جی, یہ تو آپ نے آلموسٹ سیم ریجن کی ہی نیشنلٹیز بول دی ہیں. ادروائز تو ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو کہ ریئلٹی ہے. 20 ایئرز میرا ورکنگ ایکسپیرینس ہے, تو اس کے اندر میری نیشنلٹی پاکستان ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی ہے. مجھے جو وہاں پہ پے آفر ہو رہی ہے یا مجھے جو پے مل رہی ہے وہی پے ڈبل ہو جائے گی اگر میری نیشنلٹی امریکن ہوگی, کینیڈین ہوگی, یورپین ہوگی یا آسٹریلین ہوگی. یہ میں نے سارے جغرافیکل ایریا کور کر دیے ہیں آپ کے سامنے. آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے. اتنا فرق ہے, سیم بندہ ہے, سیم اسکلز, لیکن کیا چیز فرق ہے, پاسپورٹ. اور ورک برڈن بھی سیم ہے, ایوری تھنگ ریمینز سیم.
What is the difference? Only your nationality. اگر یہ ایک کوالیفائڈ بندے کے ساتھ ہو رہا ہے جی تو انسکلڈ ورکر تو وہاں کا غلام ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی وہاں پہ اسکلڈ ورکر بھی غلام ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے نا وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ماڈرن سسٹمائز پرزنر انہوں نے کیا ہوا ہے, اس کو کہہ لیں کمپیوٹرائز کر دیا ہے. پرانے دور میں وہ صرف پیپروں میں تھا, ٹھیک ہے, وہ صرف پیپر کاغذ میں ہوتا تھا, اور ابھی انہوں نے سب سیم سسٹم کو کمپیوٹرائز کر دیا, لیکن سیم پرزنر سسٹم ہے. آپ بے شک اسکلڈ ورکر ہیں, آپ بے شک انسکلڈ ورکر ہیں. اور یہی ٹریٹمنٹ یورپینس, کینیڈینز اور امریکنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ نہیں, پرزنر ان سینس مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ پرزنر ہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جی. فار ایگزامپل جیسے آپ نے بولا کہ آپ کفیل سے ہی خروج اور انٹری کا ویزا لیں گے نا. جی 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 جی. کیا وہ سیم ٹریٹمنٹ کینیڈینز کے ساتھ بھی کرتے ہیں, یورپین یونین کے ممبرس کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ سٹیزن کے ساتھ جی بالکل. دیکھیں وہ ان کا سسٹم ہے, اس سسٹم سے ہٹ کے اگر تو آپ سعودی نیشنل نہیں ہیں نا, آپ کہیں سے بھی آئے ہیں دنیا سے, ڈزنٹ میٹر, آپ کو ان کا سسٹم فالو کرنا ہی کرنا ہے. اوبویسلی ان کو اس کے اندر مشکلات پیش نہیں آتی. اب مثال کے طور پہ جب میں انیشلی موو ہوا تھا نا سعودیہ, میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو ہمارے پاسپورٹ ہمارے پاس نہیں تھے ہوتے. یہ سب سے بڑی ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو ان کے سسٹم کی. 2011 میں میرا پاسپورٹ اپنا, جو میری پہلی کمپنی تھی, کیونکہ میں یونیورسٹی, آپ کو میں نے پہلے بولا میں ڈائریکٹ ہائر نہیں ہوا تھا, کمپنی کے تھرو, لوکل کمپنیز کے تھرو انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا. تو پاسپورٹ میرا تقریباً 1.5 ایئر یا آلموسٹ 2 ایئرس میری کمپنی کے پاس رہا ہے. اس سے بڑی غلامی کی مثال آپ کو کیا دوں. یعنی آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی ہے, آپ نے پاسپورٹ گیا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹریول نہیں کرنا, تو آپ نے اوبیسلی کمپنی سے رابطہ کر کے پاسپورٹ وہ آپ کو دیں گے, آپ کو وہ ایگزٹ انٹری دیں گے, تو اس کے بعد آپ نے موو کرنا ہے, رائٹ. اب یہ سسٹم جو امریکنس تھے یا کینیڈینس تھے یا یورپین, ان کے لیے ڈفرینٹ تھا. مطلب وہ ان کے پاسپورٹ ہولڈ نہیں کرتے تھے, یہ فرق آ گیا. مثلا ان کے لیے لینینسی, ان کے لیے لینینسی تھی, وہ لینینٹ تھے ان کے لیے. لیکن جب آلموسٹ 2013 میں یہ چیز جو وہاں کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے اس کو بہت سخت کیا لوکل امپلائرس کے اوپر, کہ ابھی ایون آپ کا ایک انڈیویجول کفیل بھی ہو, اس کے اوپر بھی یہ سختی کی کہ انہوں نے بیسیکلی فائنز اناؤنس کر دیے کہ اگر ہمیں یہ کمپلین ملی کہ فلاں بندے کا یا آپ کا جو عامل ہے, عامل عربی میں کہتے ہیں ورکر, آپ کا جو ورکر ہے اس کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اتنا فائن ہوگا. تو مجھے میرا پاسپورٹ 2013 میں ملا تھا, ٹھیک ہے, اور لیکن سسٹم سٹل سیم. اگر آپ نے وہاں پہ ان آؤٹ ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویزا لازمی چاہیے, ویزے کے بغیر آپ ان آؤٹ نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل اتنی سخت لائف ہے ادھر ایک ورکر کی, جی, اس کے باوجود لوگ سعودیہ کیوں سلیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں 2 وجوہات ہیں. پہلے تو جو میں سمجھتا ہوں بینگ اے مسلم, وہ میں نے آلریڈی بولا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس ہولی پلیسز کو وزٹ کرنے کی, ان واٹ ایور سینس, ٹھیک ہے, آپ نے ورشپ کرنی ہے ان واٹ ایور سینس, تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے وہاں پہ جو سعودی ہے وہ اکنامکلی بہت سٹیبل ہے, اور وہاں پہ پچھلے کچھ سالوں سے پے اسکیلز بہت اچھے ہیں. ایون آپ انسکلڈ ورکر بھی ہیں تو آپ اتنا کما لیتے ہیں کہ آپ اپنا بھی گزارا کرتے ہیں اور اپنے پیچھے جو گھر والے ان کا بھی اچھا خاصا آپ گزارا کرواتے ہیں, ان کو بھی اچھا خاصا سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں, موسٹلی آپ کو پتہ ہے انسکلڈ ورکر وہاں پہ جاتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. آزاد ویزے کا آپ نے سنا ہوگا, آزاد ویزا خریدتے ہیں مارکیٹ سے, پیسے دیتے ہیں, وہ کافی زیادہ پیسے دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے جا کے انسکلڈ سے مراد یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی انسکلڈ ہے, انسکلڈ سے مراد وہ کسی بھی طرح کا کام کر لے گا, رائٹ. ان کی مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی کر کے اس نے ارننگ کرنی ہے. فار ایگزامپل اس کی میں ویورز کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ
ایک بندہ جو آزاد ویزے پہ گیا ہے جی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایز اے ٹیکنیشین کام کرے, اس کے اوپر کنڈیشن نہیں ہے یہ. ہاں جی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایز اے شاپ کیپر کام کرے. جی مثلا کہ اس کے اوپر جو لمٹ ہے ایک اسپیسیفک جاب کی وہ اٹھ جاتی ہے, وہ ایز این اپرچونٹی کسی بھی کام کو لے سکتا ہے اور وہ کرنا شروع کر سکتا ہے جی, اور کبھی بھی چینج کر سکتا ہے کہ نہیں. ہاں جی, یہ میں یہ بہت ڈیپتھ میں ہو جائے گا. وہ ان شارٹ یہ کہ انہوں نے یہ چیز کنٹرول کی ہے پچھلے 10 سالوں میں, سعودی گورنمنٹ نے یہ چیز کنٹرول کر لی ہے. یہ بہت پہلے یہ چیز تھی کہ آزاد ویزے کا مطلب وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جانا ہے. کئیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کفیل کون ہے, اس کی شکل تک نہیں تھے دیکھتے, کیونکہ ڈیل کرنے والا بندہ بیچ میں کوئی اور ہوتا تھا, رائٹ. مثلا کہ مڈل مین, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ ویزا لے کے جاتے تھے, ان کو کوئی بھی پیپر ورک وہ مڈل مین نے کرنا ہے, ان کو منتھلی پہنچ جاتی تھی. یا ان ادر سینس کہہ لیں کہ اقامہ ریزیڈنس پرمٹ وہاں پہ جب لگوانا ہے تب آپ کا جو بھی ایگریمنٹ ہے کفیل کے ساتھ نے اس کو اتنی پیمنٹ دینی ہے اور جو بھی فیسز وغیرہ ہیں خرچے وہ دینے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کام کر دے گا ڈاکومنٹس کا, آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا ہے پیسوں کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ کو تنگ نہیں کرے گا ڈاکومنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن کام آپ جو مرضی کریں. یہ ایک پرسیپشن تھی, ایک کنسیپٹ تھا یہ, لیکن بہت پہلے تھا. ابھی پچھلے کچھ سالوں سے سعودی گورنمنٹ نے اس کو بہت زیادہ کنٹرول کر لیا. ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی آزاد ویزے کا مطلب ابھی بھی ہے یہ سسٹم, ابھی بھی یہ بزنس کہہ لیں کہ وہاں بھی یہ کاروبار ہی ہے, یہ بزنس چلتا ہے. لیکن بڑی حد تک جو لوگ ہیں وہ جس پروفیشن کے اوپر جاتے ہیں نا, وہ اسی پروفیشن کے اندر ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کام کریں. وہ الگ بات ان کو آتا ہے کام نہیں آتا, لیکن انہوں نے کام اسی پروفیشن میں کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے بولا کہ کفیل کے جو پیسے ہیں وہ منتھلی جائیں گے یا موسٹلی کیا ہوتا ہے اقامہ رینیول پہ اینولی. جی فار ایگزامپل ایک بندہ گیا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا, کام نہ کرنے سے مراد کہ کام نہیں ملا, اس کے باوجود بھی وہ پیسے دے گا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, وہ پیسے دے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہڈ حرام نہیں جا سکتا. نہیں, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. دیکھیں ہارڈ ڈرام بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے جو گھر والے تنگ ہوتے ہیں نا وہ وہاں پہ بھی ہارڈ ڈرام ہوتے ہیں. ان کے گھر والے پیسے لگا کے, آپ سمجھ گئے ہیں, ہماری کمیونٹی میں پیسے لگا کے ان کو بھیج دیتے ہیں کہ ساڑھے مگروں لے, ٹھیک ہے, وہ بھی جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ آ کے نا وہ بندہ بھی کام کرتا ہے. کیونکہ اگر فرض کریں ہم نے جس طرح کہ پہلے بتایا کہ ہماری ماشاء اللہ سے کمیونٹی بہت زیادہ ہے, سب سے ٹاپ پہ جو کنٹری ہے فورن کنٹری وہ کون سا ہے, سعودی ہے پوری دنیا میں, جہاں پہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ لازمی کوئی نہ کوئی یار بیلی, کوئی سجن وہ ہوتا ہی ہوتا ہے, مل جاتے ہیں دور سے نزدیک سے. آپ نے کمیونٹی کی بات کی ہے کہ بہت بڑی کمیونٹی ہے, جی آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں, ایک نئے بندے کے لیے کمیونٹی کی ہیلپ کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور کس لیول تک کرتی ہے؟ بڑا دکھی سوال ہے. دیکھیں دور کے ڈول سہانے, یہ ہر فارنر کے لیے اور ہر فورن کنٹری میں یہ جو ہے نا فارمولا ہماری کمیونٹی اپلائی کرتی ہے. اور دیکھیں کمیونٹی کے اندر بھی میں اب تھوڑی آئزولیشن کرنے لگا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. پنجابی کمیونٹی از ناٹ ویری ہیلپ فل. اگر آپ بات کریں نا سندھی میمنس, میں آپ کو بڑے نا سیدھا جو مجھے پتہ ہیں, اور پٹھان اوور آل, وہ کمیونٹیز اس کام کے اندر اتنی کہ بیٹر ہیں ہم سے, اتنی کہ بیٹر ہیں کہ ان کا اگر کوئی گاؤں کا بھی بندہ گیا ہے نا, میری بات سمجھ گئے, یعنی کوئی گاؤں کے لوگ ہیں آلریڈی وہاں پہ سعودیہ میں, اور ان کا گاؤں کا کوئی بندہ گیا, وہ اس کا کوئی بلڈ ریلیٹیو نہیں ہے, کوئی دوست بھی نہیں ہے, وہ اس کو بھی سپورٹ کریں گے. لیکن ہم پنجابیوں کے اندر یہ ایک اتنا مائنس اور نیگیٹو چیز ہے کہ ہمارا کوئی بلڈ ریلیٹیو بھی آیا ہے نا تو ہم اس کو بھی منہ لگا کے راضی نہیں ہیں. یہ فیکٹ ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ پانی, پنجاب کا پانی. دیکھیں میں ان فیکٹرز کو ہو سکتا ہے نہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکوں, لیکن یہ ریالٹی ہے.
اب آپ نے پوچھا تھا نا کہ سپورٹ کرتے ہی نہیں کرتے. دیکھیں سپورٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک حد تک. میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں پنجابیوں کی, وہ بھی ایک لمیٹیڈ, بہت ہی لمیٹیڈ لیول تک. ادروائز آپ جس مرضی کنٹری میں ایز اے فارنر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کے لیے بھی. سب فارغ بھی ہوں گے نا, وہ آپ کے لیے مصروف ہی ہیں. وہ یعنی وہ دن بھر میں فارغ ہوگا نا بندہ, وہ کچھ نہیں کر رہا, لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہے, وہ مصروف ہے. یعنی آپ کے لیے مصروف سمجھا تو آپ کو یہ شو کرا کہ میں بزی ہوں. مثلا کہ وہ ایک کسی بندے کی مدد کے لیے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ سکتا. مدد کرنے والے ہوتے بھی ہیں اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں لوگ مدد کرتے بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک دوسرا اینگل بھی ہے نا. اب اگر آپ جیسے آپ نے بولا کہ یہ مقدس جگہ ہے ہمارے لیے, جی لوگ اس کو اس لیے چوز کرتے ہیں جی تاکہ اسلام کے تھوڑا سا قریب ہو جائیں. بالکل. لیکن اس کے باوجود وہ قریب ہونے کے وہ الٹا جو ہے نا وہ مائنسز میں کام چلا جاتا ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کیوں, اس کا کیا, اس کی بھی ریزن ہوگی؟ دیکھیں اس کی ریزن پتہ کیا ہے, پتہ نہیں پنجابی کے اندر بڑا ایک مشہور ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا پراپر, ایک وہ مکے سے ریلیونٹ ہے, شاید آپ اس میں میری ہیلپ کر سکیں. بڑا ایک مشہور محاورہ سا کہتے ہیں ہم لوگ, جیڑا ایتھے چور مکے بھی چور. ہاں بالکل جی بالکل, جیڑا ایتھے چور ہو مکے بھی چور. تو اس سے یہ آپ کے سوال کا ایک بڑا جو ہے نا محاورتاً جواب ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, برے کام کرنے والے مکہ مدینہ میں بھی ہیں اور اچھے کام کرنے والے ان دونوں شہر سے ہٹ کے جو باقی شہر وہاں پہ بھی ہیں, رائٹ. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے اوپر. ہم ان کو برا کہتے ہیں, یہ بہت بری بات ہے, میں جنرلی اس کے خلاف ہوں. عربیوں کو برا کہتے ہیں, یہ بری بات ہے, نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم بحیثیت قوم کدھر کھڑے ہیں, ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو وہ لوگ ہم سے ہزار درجے بیٹر ہی ہیں, کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہیں نا, وہ ہم اپنی کمیونٹی میں ویسے نہیں ہیں. کمیونٹی مین اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں. فارن سٹیزن جی سعودی وومن سے شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, لیکن سسٹم کے اندر اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی. فارن وومن سعودی شہری کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے. وہ تو اس کی ایگزامپلس تو انٹرنیٹ پہ ہیں نا. ہاں, وہ بچوں کو نیشنلٹی ملتی ہے, شاید اس کو نہیں ملتی, کوئی اس طرح کا سسٹم ہے. ابھی وہ سسٹم میں چینج لا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. فار ایگزامپل وومنز ور ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرائیو اے کار دیئر فار اے ڈرائیو دیئر. لیکن جو ابھی محمد بن سلمان ہے, کنگ سلمان کا بیٹا, MBS, اس نے بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں اور جو کہ بہت اچھی ہیں. مطلب میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں, معاشرے کے اندر ویسا ہونا چاہیے. وہ سعودیہ کو ماڈرنائز کر رہا ہے. بالکل. وہاں پہ بھی آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, کنسرٹس ہوتے ہیں پراپر, ریاض سیزن ہوتا ہے وہاں پہ, ہر طرح کا بھی جو ہے نا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, کیوں, ایک تو اکنامیکلی ان کی کمپلیٹلی ڈپینڈ ہے پیٹرول کے اوپر, اور ان کو پتہ ہے کہ پیٹرول کے اوپر ہم بہت زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے, لمیٹیڈ ریزروز ہیں. تو نہیں پیٹرول بہت ہے ان کے پاس. فار ایگزامپل 100 ایئرس میکسیمم. ہاں بالکل, وہ ہاں بالکل. تو وہ ابھی سے اس نے ایسا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ اپنی اپنی اکانومی کو صرف پیٹرول کے اوپر نہیں رکھنا چاہ رہا. ٹھیک ہے, اوور آل سعودی کی بات کریں, وہ پیٹرول کے اوپر نہیں رکھنا چاہ رہے, وہ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لائک ٹورزم کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں نا, سیزنل, ریاض سیزن, اوبیسلی یہ سردیوں کے, یعنی کہہ لیں کہ آٹم کے سیزن میں سٹارٹ کرتے ہیں, اسپرنگ میں کوئی اس طرح کی چیز, تو وہ ٹورزم کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹورزم کو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ, کیونکہ میرے ایک دوست ہیں ادھر رومینیا میں, وہ لوگ, میں حیران ہو گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ سعودیہ گئے ہیں وزٹ کے لیے, تو میں پریشان تھا کہ رومینین جی
مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ اس حد تک جو ہے نا وہ چینجز آ چکی ہیں. ہاں بہت ماڈرنائز ہو چکا ہے. تو میرے لیے وہ شاکنگ تھا کہ وہ پہلے ایک ایسا ملک تھا کہ جدھر فار ایگزامپل میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ مدینہ اور مکہ کی حدود میں کوئی کرسچن جو ہے نا وہ انٹر نہیں ہو سکتا. کوئی ہے اس طرح کا سین؟ وہ تو ابھی بھی ایسے ہی ہے. دیکھیں وہ تو ایسا ہی ہے. جو ٹورزم سپورٹ ہے وہ بیسیکلی فارنرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ باقی سٹیز میں ہوتی ہے. جدہ میں ہے, ریاض میں ہے, بڑے شہروں میں, دمام میں ہے, خبر والی سائڈ جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے. اوبویسلی ان 2 سٹیز کے اندر تو وہ جو لمیٹیشن ہے ان کو تو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے نا. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. سعودی وومن سے شادی کرنے کے لیے بندے کا سٹیٹس جو ہے بندہ ہونا چاہیے تھا, بس بندہ ہونا چاہیے تھا. آپ اپنا سوال کریں. بندے کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے نا وہ کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ایک سعودی وومن کسی فورن اسپیشلی پاکستان جن کو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سمجھتے ہیں, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, وہ سمجھتے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ نہیں میں تو نہیں اسپیسیفکلی میں تو نہیں سمجھتا اپنے ملک کو تھرڈ ورلڈ کنٹری, دو کہ آئی ایم ٹریٹڈ لائک دس. تو فائنینشیل اسٹیٹس کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ ایک عورت سعودی عورت راضی ہو سکے شادی پہ؟ دیکھیں ارینج شادی ہے کہ لو میرج ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ سعودیہ میں ارینج بھی ہو سکتی ہے. ارینج بھی ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. اگر آپ اکیلے سعودیہ میں رہتے تو ارینج کیسی ہوگی؟ نہیں ارینج ہو سکتی ہے نا. دیکھیں آپ بے شک اکیلے ہیں, ارینج یعنی اس کی فیملی کی طرف سے ہوگی نا. وہ تو اس کی فیملی کو تو پتہ چلے گا ہی چلے گا نا. جی صحیح ہے نا, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو اس طرح نہیں جائے گی نا اگینسٹ دا ول اپنے گھر والوں کے. نہیں نا سر جی, لو از بلائنڈ. جب لو میرج ہے وہ تو کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں. اب ایک سعودی عورت جو ہے نا وہ 95% آف دیئر لائف اسپینڈ ان دیئر ہومز, رائٹ, انڈورس, ڈپینڈ, یس, رائٹ. 5% آر دا چانسز ٹو فائنڈ دیئر لو. 5% میں کیسے اپنا جو ہے نا وہ محبت تلاش کر سکتی ہیں؟ ابھی سر جی بڑا ماڈرن ہو گیا ہوا ہے, بہت فرق ہے پہلے کے سعودیہ میں اور آج کے سعودیہ میں, بہت فرق ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اب میرے سوال کا جواب, سوری آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ بے شک 100% بھی گھر میں ہیں, تو آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی سوشل میڈیا کے تھرو کے ہیں, کنیکٹیڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ابھی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کہاں پہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, اپنے 4 دیواری کے اندر ہیں یا باہر ہیں, ڈزنٹ میٹر. تو یہ بہت ایزی ہے. دیکھیں شادی 2 طرح کی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے, لو میرج ہے اور ارینج ہے. ہمارے معاشرے میں لو میرج کو تو ویسے غلط سمجھا جاتا ہے. ہاں جی. اور جو لو ہوتی ہے اس کو بھی ارینج کر کے کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, لیکن وہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سب کیسز میں ایسا نہیں ہے. بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جو آپ کو پتہ ہے, جو لو میرج میں لو از بلائنڈ, مطلب وہ بھاگ کے شادی کرتے ہیں, اور بعد میں وہ اپنی فیملیز کو ملتے ہیں, وہ فیملی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں نہیں کرتی. وہ ہمارے معاشرے کی اور نیکسٹ لیول کی چیزیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, مطلب وہ دنیا سے بھی رخصت کر دیتے ہیں, اللہ معاف کرے. سیدھی سی بات ہے. یا شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی کیتا جی. تو وہاں پہ یہ پاسبلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ کیسز نہیں ہیں. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, یہ بہت زیادہ ہمارے اسپیشلی کمیونٹی کے لیے بہت ہی ریئر کیس ہے. آپ کو سننے میں ملا ہو کہ یار وہ فلاں پاکستانی تو دی بیگم سعودن ہے. اب میری بات سمجھ گئے, کیا پاکستانی اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ نہ سر, اس میں فائنینشلی کا فیکٹر کہیں پہ نہیں ہے. پاسپورٹ ہے. ہاں آپ نے خود ہی جو میں کہنے جا رہا تھا آپ نے خود ہی بول دیا. اس میں مین فیکٹر ہے آپ کی نیشنلٹی کا. اس کے اندر انہوں نے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہے کہ نہیں. دیکھیں میں لٹرلی پرسنلی وہاں پہ جو میں جانتا ہوں, بہت زیادہ سرکل تو نہیں تھا میرا, ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ماشاء اللہ سے فائنینشلی ویل آف تھے, اچھے خاصے سیٹلڈ, اور لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کی جو ہے وہ وائف سعودن ہے. نو وے, دیر از اے وے, بٹ ان کے ساتھ نو وے. ان کے ساتھ وہ چکر نہیں تھا, ان کی فیملیز نارمل پاکستانی تھی.
وہاں پہ سوری جی پوچھیں آپ. فار ایگزامپل پاسپورٹ کی بات ہو رہی ہے, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اسٹوری بتاتا ہوں. جی 2014 یا 15 میں نے نا سوچا کہ کسی نا شینجن اسٹیٹ کا ویزا لگواؤں, رومینیا سے اس وقت شینجن اسٹیٹ نہیں تھا. اوکے انڈرسٹوڈ. تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, اس نے بولا وہ اٹیلین ایمبیسی چلتے ہیں اور ویزا لگواتے ہیں. وہ انڈین تھا اور میں پاکستانی, دونوں اسٹوڈنٹ تھے. میں سمجھ گیا تسی کرو گل. میں گیا ہوں ونڈو پہ, پہلے وہ آگے گیا, وہ بڑا تھا مجھ سے اور اس کو زیادہ پتہ تھا, تو ایکسپیرینس تھا اس کے پاس. تو وہ پہلے گیا ونڈو پہ, عورت نے اس کا وہ ریزیڈنس کارڈ چیک کیا, اس کا پاسپورٹ چیک کیا. تو ہم انیشیلی انفارمیشن لینے گئے تھے کہ اپلائی کریں, کیا پروسیس ہے, کیونکہ میرا تو پہلا ویزا تھا, اس کا شاید پہلا دوسرا تھا. اس نے بولا ٹھیک ہے یہ پیپر جو ہے نا ریڈی کر کے لے آؤ تو اپلائی کر دو, اور اتنی فیس ہے یہ جمع کروا دو. 60 یوروز تھے اس وقت, 100 یوروز ہے. تو میں گیا ہوں آگے, میں نے اپنا پاسپورٹ دیا, اس نے بولا اپنا ریزیڈنس کارڈ دو. میں نے ریزیڈنس کارڈ دیا, اس نے دیکھا پاکستان. وہ عورت ایسے پیچھے گئی ہے ونڈو سے, پاسپورٹ منہ دے مارے ہیں ایسے پھینکا اس نے. ہاں دیکھیں. اور وہ جو ونڈو تھی نا وہ سلائڈنگ ونڈو تھی, اس ونڈو سے ایسے باہر آیا اور میری طرف, اور میں نے آگے سے ایسے کیچ کیا. اتنی ڈس ریسپیکٹفل بات ہے. اور پتہ اس نے کیا بولا, اس نے بولا نہ اپلائی کرنا, کوئی نہیں دیں گے. I felt humiliated. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ بندی تھی اس بندی کے اوپر. یہ اس کی جو ہے نا, ہم کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل لوگ, وہ ان میں سے ایک تھی. دیکھیں جو کونسلر ہوتا ہے نا, کونسلیٹ سیکشن میں, واٹ ایور دا جینڈر, بندہ ہے بندی ہے, ان کی اتنی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر. آپ دیکھیں کوئی ایک قانون تو نہیں بنا ہوا نا کہ پاکستانی اپلائی نہیں کر سکتے, ایسا تو نہیں ہے نا. میں نے خود بہت ٹریول کیا ہے. رومانیہ سے پہلے میں نے الحمدللہ کافی ٹریول کیے ہیں. میرا US UK شینجن فار ایسٹ سائڈ کا ٹریول ہے. میرا مڈل ایسٹ میں تو میں ویسے ہی رہتا تھا. میرے کافی ٹریول ہیں, لیکن میرے ساتھ کبھی ایسی ہیوملیشن نہیں ہوئی. واٹ ایور ہو ایور دا پرسن بیہائنڈ دا ونڈو, وہ بندہ ہے یا بندی ہے, اگر انہوں نے ویزا نہیں دینا تو وہ ریجیکٹ کریں گے. آپ کو سمپل بتائیں. فار ایگزامپل میرے کیس میں اس نے دیکھا ہے, پیپر دیکھے ہیں, اس نے میری حالت دیکھی ہے, اس نے بولا یہ 60 یورو جانا ضائع کرے گا, بہتر اپلائی نہ کریں. نہیں سر جی, میں اس کو لیتا ہوں ریسزم, سوری ٹو سے, لیکن وہ شی واز اے ریسسٹ یار. میں وہ ایک بات علیحدہ ہے, لیکن میں تو اسی کو, آپ کی جو سٹوری ہے میں اس کو اسی اینگل میں دیکھ رہا ہوں. صحیح ہے, لیکن یقین کریں میرا پاکستان کے اوپر اتنا ایمان پختہ تھا, میں ڈسکریج نہیں ہوا, ہیوملیٹڈ میں نے فیل کیا, بڑا مثلا کہ ڈس ریسپیکٹفل کوئی بھی کرے گا بیہیویئر تھا. لیکن مجھے آج بھی پراؤڈ ہے پاکستان کے اوپر کہ میں پاکستانی ہوں. جی ٹھیک ہے, اور اسی پاسپورٹ پہ میں نے اوور آل دا ورلڈ ٹریول کیا. جی, لیکن کیونکہ وہ میرا پہلا ویزا تھا, اس سے پہلے میرا کوئی ویزا نہیں تھا, تو میں بھی اس وجہ سے یہ وجہ ہو. دیکھیں ریئیکٹ کیا تھا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے پہلے ویزے کے اوپر بھی, کہہ لیں کہ آپ کی لک پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اور پہلے ویزے کے لیے ایمبیسی سلیکشن بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے نا, پاسبل ہے کہ آپ کسی بغیر اسٹڈی کے آپ نے ایمبیسی سلیکٹ کر لی ہو شینگن کی, کیونکہ آج کل بہت سارے فورمز ہیں انٹرنیٹ پہ, آپ لوگ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ابھی کرنٹ ویو میں کون سی ایمبیسی ایزی گوئنگ ہے اور کون سی ایمبیسی ٹف ٹائم دے رہی ہے, کیونکہ یہ فورمز کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو پاسبل آپ نے یہاں پہ مسٹیک کی ہو, آپ نے اٹالین ایمبیسی چوز کی ہے. کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ بہت فیمس تھا, اٹالین ایمبیسی میں ویزا ایزی مل جاتا ہے, اس لیے اوکے. لیکن یہ اسٹرینج ہے, یہ تو ہیومینٹی, میں نے سر جی لفظ یوز کیا ہے ریسسٹ, وہ مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں نا. آپ US کا ویزا لگوانے جائیں گے, آپ سیم بندے چلے جائیں انڈین پاکستانی, آپ کو فرض کریں ویزا مل گیا, ان گڈ تھاٹ. انڈین کو کتنی دیر کا ویزا ملتا ہے, B1 B2 10 سال کا, 5 سال کا. نہیں, میں آپ کو جواب بھی دے رہا ہوں نا ساتھ, ان کو ملتا ہے 10 سال کا. آپ کو بھی ویزا مل گیا ہے, اپروو ہو گیا ہے,
آپ کو کتنے کا ملے گا؟ آپ سنا پاکستانی کتنا ملے گا؟ 5 سال کا. نہیں، اس کی میں ریزن بتاتا ہوں جی. کہ جو میکسیمم لینتھ آف دا ویزا ڈپینڈس آن دا ویلیڈیٹی آف یور پاسپورٹ. نو اٹس ٹو کمپلیٹ. دا میجورٹی آف پاکستانیز ہیو 5 years ویلیڈیٹی. نہیں سر، میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میں نے 2015 میں یو ایس کا ویزا لگوایا تھا پہلا سعودیہ سے، اور الحمدللہ مجھے ویزا مل گیا تھا. انٹرویو کلیئر ہوا، اس نے بولا کہ یو ول گیٹ ویزا، وی ول گیو یو ویزا. وہ میں اس دن بڑا ہیپی تھا، ہیپی ڈے تھا میرا. میں چلا گیا. مجھے جب پاسپورٹ ملا تو 5 سال کا ویزا لگا ہوا تھا، لیکن میرا پاسپورٹ کب ایکسپائر ہو رہا ہے؟ اس سال جون میں. تو میرا پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی تو نہیں ہے. نہیں، آپ پھر میری بات نہیں سمجھے. فار ایگزامپل میرا پاسپورٹ بنا ہے 2020 میں ایز این ایگزامپل، اور میں 2024 میں جاتا ہوں. 5 سال کی ویلیڈیٹی اور 1 سال ویلڈ ہے میرا پاسپورٹ، پھر بھی مجھے 5 سال کا ویزا ملے گا. وہ تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈپینڈنسی جو ہے نا ویزے کی، وہ ہے کہ آپ کے ملک میں میکسیمم لوگوں کی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کیا ہے. وہ 5 سال. وہ نہیں نا سر، 10 سال ہے نا. ابھی دیکھیں میں ایک 10 سال کا پاسپورٹ بنوا رہا ہوں، تو اس میں ویلیڈیٹی 5 سال کیسے کاؤنٹ ہوگی؟ اب تو ویسے سسٹم چینج ہو گیا. میں آپ کو ریسنٹلی جو ہے نا میں نے اپلائی کیا 2022 میں، مجھے ملا 5 سال کا ویزا. اس سے پہلے میں نے اپلائی کیا تھا، مجھے ملا 1 سال کا ویزا. اس سے پہلے میں نے 2015 میں اپلائی کیا تھا یو ایس کا، مجھے 5 سال کا ملا. اچھا میری بات سنیں. اب مجھے نہیں پتا اس میں کیا چینج ہے. جو مجھے پتا ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں ہو سکتا ہے مجھے مس انفارمیشن ہو یا لیس انفارمیشن ہو. مجھے اتنا نالج نہیں ہے، لیکن جو مجھے نالج ہے، جو میں نے سعودی سے کیا تھا، اس کے اندر مجھے یہ پتا ہے کچھ نیشنلٹیز کے لیے نا سعودیہ کے ویزے کے جو رولز ہیں نا وہ سیپریٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنلٹیز، جس کے اندر ہمیں وہیں پہ پتا تھا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے کہ اگر ویزا ملے گا تو ہمیں 5 سال کا ملے گا، بیکوز ہمارا پاکستانی پاسپورٹ ہے. بنگلہ دیش کے لیے بھی یہی تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ریسنٹلی جو نا جو نیا لا آیا 2017-18 میں، لا اس کو بول لیں یا ان کی موڈیفکیشن بول لیں لا میں، وہ یہ ہے پالیسی کہہ لیں، ویزا پالیسی. وہ یہ ہے کہ کاؤنسلر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آپ کے ساتھ جب انٹرویو کرتا ہے نا تو وہ جج کرتا ہے اوکے کہ بھائی یہ بندہ اس کو سال کا دیں، 6 ماہ کا دیں، 2 سال کا دیں. جی. میرے ساتھ میرے کولیگ رومینین، اس نے اپلائی کیا تھا، اس کو 2 سال کا ملا اور مجھے 1 سال کا ملا، اور ہمارا انٹرویو سیم ڈے تھا، ایک ہی دن تھا. اس کے بعد اس نے بولا کہ بھائی ابھی تمہارا فائنل ایئر ہے یونیورسٹی میں، کلیئر کرو، جاب لگے گی، ویزا لینے آنا، ہم لوگ 10 سال کا دیں گے. 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد جب وہ ایکسپائر ہوا ویزا لگوانے کے، اس کو 10 سال کا مل گیا اور مجھے 5 کا ملا. میکسیمم جو لینتھ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تھی وہ مجھے مل گئی، جو رومینین کے لیے تھی وہ اس کو 10 سال کی مل گئی. اجازت بھی پھر بھی میں نا جو ویزا ویلیڈیٹی ہے نا، ویلیڈیٹی پیریڈ، اس کو میں پاسپورٹ ویلیڈیٹی پیریڈ کے ساتھ مطلب نتھی نہیں کر رہا. مجھے لگتا ہے کہ یہ فیکٹر نہیں، یہ فیکٹر نہیں ہے. مطلب میں اس سے ایگری ابھی بھی نہیں کر رہا.